کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی۔ تو یہ دراصل وہ کہتے ہیں کہ جن کے دل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض پایا جاتا ہے، جبکہ یہ تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ آپ دیکھو سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3842 ہے، عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، اے اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا دے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اے اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، تو رب ذوالجلال کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کر کے کتنا اسے مقام بخشا۔ اب یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3842۔ اب آگے سنو، صحیح بخاری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2924 ہے، حدیث نمبر 2924 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کا، تو محدثین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لشکر جو تھا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت تھا، یعنی وہ ان کی خلافت تھی اور لشکر ان کا تھا اور وہ خود لشکر کے ساتھ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ان پر جنت واجب کر دے، اور یہاں لوگ ان کے بارے میں جو ہے غلط باتیں کرتے ہیں، ان کا بغض دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب اسی طرح آگے صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2604 ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے تھے، یعنی وہ وحی لکھتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو دیکھو کہ قرآن مجید برہان رشید کی آیات لکھ رہے ہیں، لوگ ان کے بارے میں غلط نظریہ رکھے ہوئے ہیں اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ نہیں جو انہوں نے جنگیں کی ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اب دیکھو کہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، کہ یہ بیٹا میرا سردار ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کون؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ من المسلمین، کہتے ہیں کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ میرا بیٹا جو حسن ہے یہ سردار ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے رب ذوالجلال مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اور یہ صلح کن کی تھی؟ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گروہوں کی تھی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خود صلح کی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم حدیث کی مانیں یا کیسے لوگوں کی باتیں مانیں؟ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو یہ صلح جس سے ہو رہی تھی وہ آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گروہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہو رہی تھی۔ تو دیکھو کس طرح کے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صحابہ میں لکھا، حدیث لکھی آپ نے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آپ ہمیں ماہ رمضان میں سحری کھانے کے لیے بلا رہے تھے، بابرکت کھانا تناول کرنے کے لیے آ جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما۔
اور اسی عذاب سے بچا۔ جو نبی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ انہیں علم عطا فرما، رب ذوالجلال انہیں حساب کا بھی علم عطا فرما، اور اے میرے رب انہیں کتاب کا بھی علم عطا فرما، اور انہیں عذاب سے بچا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کہ ان لوگوں نے اپنے طور پہ جو ہے من گھڑت نظریات بنا کے، اور ایک مقدس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بکواسات کرتے ہیں، نہیں انہوں نے جنگیں کی ہے، تو جو جنگ ہوئی تھی وہ بھی خطا اجتہادی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور خطا اجتہادی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر حاکم فیصلہ اپنے اجتہاد سے کرے، صحیح بخاری میں ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، سرکار فرماتے ہیں کہ حاکم جب فیصلہ اپنے اجتہاد سے کرے اور فیصلہ اس کا صحیح ہو تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اسے دوہرا اجر، دوہرا ثواب ملتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، کہ اگر فیصلہ کرتے وقت مجتہد سے خطا واقع ہو جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بھی اسے ایک اجر ملتا ہے۔ اب یہ خطا اجتہادی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پر تو وہ ثواب کے مستحق۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ویس کرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درست کاموں کا وہ مقام نہیں جو مقام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کا ہے۔ آپ نے دفتر اول جلد 2 میں لکھا ہے کہ سارا خطا معاویہ خیر من ثوابہما ببرکت صحبتی، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درست کاموں سے بھی افضل ہے۔ اویس کرنی اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تہجد وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی کا مقام ہے۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک عظیم صحابی کے خلاف ہم کیا بک رہے ہیں، لہٰذا ان سے محبت کریں، انہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں، انہیں صحیح سمجھیں، ان کے بارے میں کوئی غلط نظریہ نہ رکھیں، تبھی آخرت درست ہو سکتی ہے، تبھی آپ جنت میں جائیں گے، ورنہ کسی ایک صحابی سے بھی بغض ہوا تو جنت کبھی بھی نہیں ملے گی۔